بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد ندیم اپنے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ایک اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ نظروں سے، ایک ویڈیو نظروں سے گزری۔ کراچی میں ایک 7 سالہ یا 4 سالہ شاید بچے پر ہونے والا ظلم، زیادتی جو اس کے اپنے ہی رشتہ داروں نے کی، دیکھ کر دل غمگین ہو گیا، افسردہ ہو گیا۔ ایک بچہ کہ جس کی نہ کسی کے ساتھ دشمنی، نہ اس کو دشمنی کا پتہ کہ دشمنی ہوتی کیا ہے، اس بچے کو اغوا کر کے اس کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتے رہے، مسلسل اس کو ٹارچر کرتے رہے۔ بتائیں، ایک 7 سالہ بچہ ہو جس کو جو زندگی کی رونقوں میں مشغول ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دشمنی ہوتی کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بغض اناد ہوتا کیا ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ کیا معاملات، وہ تو اپنی دنیا میں مست مگن ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو تو دنیا کے رنگینیوں کی نہیں پتہ کہ دنیا میں ہے کیا۔ تو اس بچے کو زیادتی کے بعد گلا دبا کے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کو قرآن اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو اگر تم اللہ سے ڈرو، قصاص میں زندگی ہے۔ اگر اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے اور جس نے یہ زنا، چوری، یہ دیگر معاملات ہوتے ہیں، اگر ان پر سزائیں دینا شروع کر دی جائیں، تو اسلام کے نقطہ نظر سے اگر ایک بندے کو بھی جو زنا کا مرتکب ہو، زیادتی کا مرتکب ہو، اگر اس میں سے ایک بندے کو پھانسی کی سرعام سزا دی جائے، تو اگلا بندہ ایسے معاملات کرتے ہوئے 100 مرتبہ پہلے سوچے گا کہ آیا میں یہ کروں کہ نہ کروں، یہ قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ تو اسلام تو چاہتا یہی ہے۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی وجہ سے ہے، مولوی نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلانا نہیں۔ ہم سر عام اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ قصور کی زینب ہو یا کراچی کا صارم ہو، جو بھی ہو، ہم اس بات کا سر عام مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اگر کوئی ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سر عام چوک پہ لٹکایا جائے، تاکہ کوئی دوسرا بچہ اس زیادتی کا شکار نہ ہو۔ آج کو وہ ہے، کل کو ہمارے بچے ہیں۔ آج ہم آنکھیں بند کر کے اس کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، چلو کوئی نہیں، خیر ہے۔ کل کو ہمارے ساتھ ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیف اس جگہ کو ہوتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پریشان وہ خاندان ہوتا ہے، غمگین وہ خاندان، افسردہ وہ خاندان ہوتا ہے جس خاندان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جس کا کھیلتا کودتا بچہ جو پھول کی طرح ہو، جس کو دنیا کی پرواہ ہی نہ ہو، دنیا کے معاملات کا پتہ ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، تو بتائیں وہ بیچارہ کتنی تکلیف کے ساتھ گزرا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ذرا بندہ تصور تو کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ ہمارا کوئی بچہ ہوتا یا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کتنی تکلیف، کتنی اذیت میں ہوتے۔ والدین کا دکھ کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، والدین ہی بہتر جانتے ہیں کہ بیٹے کے کیا دکھ ہوتے ہیں، بچوں کے، اولاد کے کیا دکھ ہوتے ہیں۔ تو خدا را پہلا تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ آپ کے بغیر کسی کے ساتھ جائیں نہ، وہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہ کھائیں، وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اکیلا باہر مت چھوڑیں، اکیلا باہر نہ جانے دیں۔ یہ حالات، معاملات بڑے اوکھے ہیں، بڑے نازک حالات ہیں۔ ایسی کئی چیزیں نظروں سے گزرتی ہیں کہ جن کو دل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، نہیں، وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ
ہر بچہ محفوظ ہو، وہ اپنی زندگی خود اچھے انداز سے گزار سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اہمیت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ رویہ اور لہجہ ایسا رکھیں کہ وہ آپ کو اپنی بات بتاتے ہوئے جھجک محسوس نہ کریں، پریشانی محسوس نہ کریں کہ ہم والدین کو بتائیں کیسے، ہم اپنے معاملات کیسے شیئر کریں والدین کے ساتھ۔ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ ہاں، مثال جیسے مشہور ہے، شیر والی آنکھ ہونی چاہیے تاکہ بچے کے اندر ڈر بھی پیدا ہو، اور دوستی کا عنصر بھی ہونا چاہیے تاکہ بچہ آپ سے باغی نہ ہو، آپ سے بھاگے نہ، کوئی ایسے یار دوست نہ بنائے کہ جس سے اس کی زندگی اجڑ جائے، اس کے معاملات بگڑ جائیں۔ اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی تربیت بھی اچھے انداز سے ہو، ان کی پرورش بھی اچھے انداز سے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے بے انتہا محبت فرماتے اور چھوٹے بچوں پر آپ شفقت فرماتے۔ تو حضور کا اسوہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت بھرا انداز اختیار کیا جائے، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا جائے۔ ہم کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، چونکہ ہمارا جو پیشہ ہے وہ امامت و خطابت کا ہے، تو ہم کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے۔ ایک شخص آیا اور آ کہنے لگا میں اپنے بچے کو بڑا ڈانٹتا ہوتا ہوں، بڑا مارتا ہوں، میں پیار نہیں کرتا۔ یہ حضور کا اسوہ نہیں ہے۔ پیار نہ کرنا اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنا ہے، اپنے بچے سے اپنے آپ کو باغی کرنا ہے۔ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آ کے حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے جیسا بدبخت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، اولاد ہی بندے کو پیاری نہ ہو تو اس کے اندر یا تو محبت کا مادہ ہی نہیں ہے یا اس کو اولاد کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اکیلا مت جانے دیں، اور تربیت پرورش اس انداز سے کریں کہ آپ کے بچے آپ سے انس رکھیں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کے علاوہ کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایک پھر میں یہ دہرانا چاہوں گا، یہ جو سارم والا واقعہ ہے اس نے بڑا دل افسردہ کیا ہے، غمگین، دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو زندگیوں کی رونقوں میں آنے والا تھا، جو زندگی کی لمحات گزارنے والا تھا، اس کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا، بے درد سے گلا دبا کے مار دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے۔ سعودی عرب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھیں، وہ جس نے اپنے دوست کو، حالانکہ وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے بلکہ خطا کے طور پر، وہ کوئی اور چیز کا شکار کر رہا تھا، لگا اس کے دوست کو جا کے، اس کے گھر والوں نے پگڑی اتار کے رکھی، قدموں میں پگڑی اتار کے رکھی کہ معاف کر دیں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نہ مانی، انہوں نے کہا نہ، جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ تو ہم یہاں بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں ایسا قانون بنایا جائے کہ آنے والی ہماری نسل محفوظ ہو، آنے والے ہمارے بچے محفوظ ہوں۔ ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں واپس آئیں کہ نہیں آئیں گے، ہمارے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ خدا را ہم پھر یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ جس سے ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو۔ اللہ کریم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ والسلام محمد سعید۔